آج میں آپ سے شیئر کروں گی صدقے کی فضیلت۔ صدقہ بہت ضروری ہے ہر انسان کو نکالنا، اور صدقہ صرف پیسوں کا نہیں دیا جاتا، صدقہ دینے کے بہت سے طریقے ہیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گی، جو سن کے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ واقعی آپ دن میں کتنے سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اسے صدقے میں شمار کر دیتے ہیں۔ ایک صدقہ یہ ہے جسے کہا جاتا ہے زبان سے کیے جانے والے صدقے۔ دعا کو کہا جاتا ہے یہ بھی بہترین صدقہ ہے جو ہم اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور عزیزوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں اسے صدقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم کتنے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرواتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دو مومنین میں صلح کرانے والے کو صدقے میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے بستر شہادت پہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ میں نے آپ دونوں کے نانا کو یہ فرماتے سنا، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرا دینا تمام نمازوں اور روزوں سے افضل ہے۔ آپ سوچیں صدقہ کتنا زیادہ افضل ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی علیہ السلام نے یہ بات سنی ہے۔ تو آپ یقین کریں ڈیلی صدقہ نکالیں، اور بھی میں آپ کو اس میں باتیں بتاؤں گی جو ہم دن میں کرتے ہیں اور اس کو صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک ہے نابینا کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، کسی کی جاب لگوانا صدقہ ہے، کوئی معذور ہو اسے ویل چیئر دلوانا صدقہ ہے۔ کتنے سارے صدقے ہیں یہ ہم جو عام روٹین میں کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، ایک صدقہ کیا ہے؟ قبر کا ہدیہ۔ قبر کا ہدیہ کرانا یا کسی کی میت ہو جاتی ہے اس کا کھانا کرنا، یہ بھی صدقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے اور رشتہ دار وغیرہ، کسی کی انتقال ہو جاتا ہے، میت ہو جاتی ہے، تو رشتہ دار وغیرہ آگے بڑھتے ہیں اور ان چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اور بڑھنا بھی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بہترین صدقہ ہے، بہت بہترین صدقہ ہے۔ اچھا جی، اور کیا کہا جاتا ہے؟ کفن کا ہدیہ، یہ صدقہ ہے۔ بہترین تحفوں میں کفن شمار ہوتا ہے، لیکن لوگ اسے نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ واقعی میں لوگ اسے نحوست کی علامت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کفن کا صدقہ لیکن کفن کا صدقہ بہت بہترین ہے۔ اچھا، اگر کسی کو تحفے میں کفن دو تو واقعی وہ بولے گا کیا مارنا چاہتے ہیں، کیا ہے، لیکن آپ خود سوچیں گے نا، کوئی اگر گفٹ میں آپ کو تحفے میں کفن دے رہا ہو، لیکن آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کفن کا صدقہ جو ہے نا بہت بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کسی کو، جیسے لوگ کربلا جاتے ہیں، کربلا سے کفن لے کر آتے ہیں، میری بھی خواہش ہے اللہ تعالیٰ پوری کرے، آپ لوگ آمین ضرور کہیے گا۔ میری بہت خواہش ہے کہ میں کربلا جاؤں اور میں اپنے لیے کفن خرید کے لے کر آؤں۔ تو کفن کا صدقہ بہت اچھا ہے، اور جیسے مومنین جاتے ہیں کفن وغیرہ لاتے ہیں اور لوگوں کو دیتے بھی ہیں۔ اچھا جی، اور یہ بھی صدقہ ہے کہ اگر آپ اپنے لیے کفن لے کر آئے نا کسی اچھی پاک جگہ سے، جیسے کربلا سے لوگ لے کے آتے ہیں، اور وہ آپ اپنے نام سے لائیں، لیکن کسی کا آپ کے خاندان میں یا خدا نہ خواستہ آپ کی فیملی میں آپ سے پہلے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ وہ اپنا کفن آپ اس بندے کو دے دیں، تو واقعی اس کا اتنا ثواب ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کفن کا ہدیہ دینا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اچھا جی، اور کیا صدقہ ہے؟ کپڑوں کا صدقہ نکالنا، بہترین کپڑوں کا صدقہ نکالنا، مطلب دلہن کا جو لباس ہوتا ہے، اگر کسی کی شادی ہوئی ہو اور ظاہر سی بات ہے اچھا ہو، برانڈیڈ ہو، بہت اچھا ہو، لاکھوں کا ہو بھلے، ہم کیا کرتے ہیں اپنے جو نا شادی کے جوڑے کو رکھے رہتے ہیں، اس کو سڑا دیتے ہیں، اس کو گلا دیتے ہیں، اس کا کام کالا کر دیتے ہیں، بالکل کلر پھٹ جاتا ہے کہ ہم آگے کہیں کام لے آئیں گے یا پہن لیں گے، حالانکہ پہنتے نہیں ہیں۔ اس کا کپڑا بھی سل گھڑ جاتا ہے، کیونکہ شادی کے سوٹوں کے نا کپڑے تھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں زیادہ ٹائم رکھو تو، لیکن وہ ہم پھاڑنے کو تیار رہتے ہیں، کسی کو ہدیہ نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے۔ اگر ہم وہ کسی غریب کو دے دیں، غریب لڑکی کو دے دیں شادی کے لیے، تو کتنا بہترین ثواب ملے گا۔ آپ کا ایک اچھا جوڑا کوئی اور پہنے، کم سے کم پہننے میں تو کام آ جائے گا نا۔ ہمارے پاس کیا ہوگا، ٹیچیوں میں رکھا رہتا ہے، پھٹ جاتا ہے، گل جاتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے، کلر خراب ہو جاتا ہے، اور بس پڑا ہی رہتا ہے کہ نہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے وہم پال لیتے ہیں کہ نکاح کا سوٹ نہیں دینا چاہیے اور شادی کا سوٹ نہیں دینا چاہیے، ہم نہیں دے رہے، تو بھائی دے دینا چاہیے، صدقہ ہے، کوئی آپ کی اس سے پہنے گا
اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اچھا سوٹ پہن سکے، اگر آپ اپنا دے دیں گے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، بہت بڑا صدقہ ہے یہ۔ اور کیا صدقہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا تو ہے ہی۔ اور اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہو اس کو معاف کر دینا، جیسے آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا اور وہ اتار نہیں پا رہا تو آپ نے اسے معاف کر دیا، تو یہ بہت بہترین صدقہ ہے۔ یا تو آپ نے اس کو، اگر وہ ادھار نہیں اتار پا رہا، اگر آپ نے اس کو تھوڑی سی مہلت دے دی، بہت بڑا صدقہ ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کسی کی پریشانی کو دور کر دیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے ابھی کرونا کا، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، نیوز پہ بھی بہت چلا تھا اور مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ ایک بندہ تھا، بہت غریب تھا، جاب وغیرہ ختم ہو گئی تھی، کرونا چل رہا تھا تو اس کو جاب سے نکال دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کرونا میں آپ کو پتہ ہے سبھی بیٹھ گئے تھے اپنے اپنے گھروں میں، تو ہوا کیا تھا، اس بیچارے کے اوپر اتنا قرض چڑھ گیا تھا، وہ رینٹ نہیں پے کر پا رہا تھا، کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، بیوی بچوں کو کھانا پانی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے بھی غلط کام کیا، اپنے بیوی بچوں کو بھی زہر دیا اور قرضے میں اتنا ڈوب گیا تھا، باقاعدہ اس کا انٹرویو بھی آیا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ ہیلپ کرنے کی طور پہ اس کا جو ہے نا میسج آیا تھا، اس نے انٹرویوز وغیرہ بھی دیے تھے، لیکن کسی نے اس کی اتنی ہیلپ نہیں کری، وہ پیسے نہیں اتار پایا، تو کچھ ٹائم بعد اس کی خبر آئی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ مطلب وہ جو رینٹ پہ رہ رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، مکان مالک، سوری، انہوں نے جو ہے نا اس کو معاف نہیں کیا، اس کی مجبوری نہیں سمجھی۔ وہ بھی پریشان ہوں گے کیونکہ کرونا میں تو سب بھی پریشان تھے، لیکن آپ نے اس کو ذرا سی بھی مہلت نہیں دی، اس کو اتنا پریشان کیا کہ اس نے خودکشی کرنا زیادہ بہتر سمجھی۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے اگلا آپ کو پیسے نہیں اتار پا رہا، آپ کے پیسے ہیں مانا، آپ کے پیسے ہیں، آپ اپنے حق پہ ہیں، آپ اپنے ہی پیسے مانگ رہے ہیں ادھار دیے ہوئے، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بندہ بہت مجبور ہے، کہیں وہ مر ہی نہ جائے، کہیں خودکشی ہی نہ کر لے، تو کسی کو اتنا مجبور نہ کریں، مہلت دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی غریب کو کوئی ہنر سکھانا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ جیسے کسی لڑکی کو مہندی لگانی آتی ہو اور اس کے پاس کوئی غریب لڑکی آئے کہ مجھے بھی اپنا سیکھنا ہے تاکہ میں کچھ کما سکوں کچھ پیسے، لیکن اس کے پاس سیکھنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو اس کو اپنا ہنر دینا، ہنر سکھانا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ بھی اگر کسی کو سکھاتے ہیں تو آپ نے بھی سیکھا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے، پیسے دیے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی مجبور لڑکی ہے جو کچھ سیکھنا چاہتی ہے تاکہ وہ بھی کچھ کر پائے، تو اس کو کچھ سکھا دینا بھی صدقہ ہے۔ خون دینے کا صدقہ، جیسے خون بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، خون دینے کا صدقہ، مطلب کسی بندے کی جان کو بچا لینا بہت بڑا صدقہ مانا جاتا ہے، اس کو بھی بہت بڑا صدقہ مانا جاتا ہے۔ پرندوں میں باجرہ ڈالنا بہت بڑا صدقہ ہے، کتنا بڑا صدقہ ہے، ہم پرندوں کو کھانا کھلائیں، باجرہ ڈالیں، پانی دے دیں بیچاروں کو، کیونکہ وہ بول نہیں پاتے، ہم ان کی بولی نہیں سمجھ پاتے، وہ ہماری بولی نہیں سمجھ پاتے۔ اگر کہیں ہم باجرہ ڈال دیں کسی بھی پرندے کو اور اپنے بچوں کے نام لے کے، اور تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ پریشانیوں کو ٹالتا ہے، تنگ دستی کو دور کرتا ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں تو ہم کیوں کریں، بھئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ جتنا خرچ کرو گے نا کسی مستحق پہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا، اور زیادہ دے گا۔ اپنے علم کو آگاہی کا صدقہ، اگر آپ کو کوئی بھی اچھی بات پتہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، جو دوسرے کے علم میں اضافہ کر سکتی ہے، وہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ جیسے ابھی میں آپ کو ویڈیو بنا رہی ہوں، میں آپ کو کچھ باتیں گائیڈ کر رہی ہوں یا بتا رہی ہوں، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ کتنے لوگ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، کتنی اچھی اچھی یوٹیوب پہ ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہمیں جس کی معلومات نہیں ہوتی اور جو ہم سن رہے ہوتے ہیں، وہ جو بتا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور اگر آپ وہی ویڈیو پھیلاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، اچھی بات کو اگر پھیلا رہے ہیں دوسروں میں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ مانا جاتا ہے۔ کسی کا جیسے اسکول میں ٹیچرز پڑھاتی ہیں اور اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اچھا، اور کیا صدقہ ہے، اگر آپ جو ہے نا جیسے گٹر کھلے ہوتے ہیں، گلی محلوں کے، روڈوں کے، جیسے گٹر کھلے ہوتے ہیں، کتنی بارشیں ہوتی ہیں، کراچی میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے پچھلے سال اتنے نیوز میں سنا ہے کہ بائک پہ جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی، گٹر کھلا ہوا تھا، گٹر میں بائک چلی گئی، بچہ گٹر میں گر گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اگر آپ کہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے ہی گلی محلے میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کسی کو نقصان کا باعث بن سکتی ہیں،
اس پہ آپ پیسے لگا کے اس گٹر کو بند کرا دیں، اس کا ڈھکن لگوا دیں، بہت بڑا صدقہ ہے، کسی کی جان بچانا سمجھو۔ کسی 2-3 بندے اگر گر جائیں تو وہ تو مر جائیں گے بھائی، تو کسی کی جان بچانا بہت بڑا صدقہ ہے۔ اچھا جی، اور یہ صدقہ ہے کہ اگر ہم روڈ پہ جا رہے ہوں، کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو کسی کو نقصان پہنچا دے، جیسے کیلے کے چھلکے پڑے ہوتے ہیں، کوئی پھسل جائے، کوئی بزرگ پھسل جائے اس کے اوپر سے، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے کہ آپ کسی پتھر کو، اینٹ کو یا کیلے کے چھلکے کو یا ایسی کوئی بھی چیز گندگی ہو اس کو اگر آپ سائڈ میں رکھ دیں کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اچھا جی، روڈ پہ کافی ساری ایسی گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں جو خراب ہو جاتی ہیں، پیٹرول ختم ہو جاتے ہیں، اور کوئی پوچھ لے ان سے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے، کیا بات ہے، اس بندے کی ہیلپ کر دیں، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ ایک بندہ بہت پریشان ہو رہا ہو لیکن آپ اس کو سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کی جو مدد کر سکتے ہیں تو آپ کریں، بہت بڑا صدقہ مانا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صدقے میں شمار ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں، کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے کہ اگر کوئی بہرا بندہ ہو اور اگر آپ اس کو اونچی آواز میں بات کریں، تمیز سے بات کریں لیکن اونچی آواز میں بات کریں، تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے کہ آپ اس تک اپنی بات پہنچا پا رہے ہیں، کیونکہ وہ سننے سے قاصر ہے، آپ لاؤڈ بولیں گے تو ہی وہ تھوڑا بہت سن پائے گا، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے کہ آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے صدقے ہیں جو ہم عام روٹین میں کر سکتے ہیں۔ اچھا صلہ رحمی کر سکتے ہیں، لوگوں سے محبت سے بات کر سکتے ہیں، محبت سے پیش آ سکتے ہیں، اور بچوں سے پیار محبت نبھا سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو صدقے میں شمار ہوتی ہیں، لازمی نہیں صرف پیسہ دے دینا صدقہ ہے، چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ صدقے میں شمار ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں صدقے میں آتی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، چینل پہ نیو ہے تو لازمی سبسکرائب کر کے جائیے گا تاکہ ایسے ہی نیو ویڈیو میں آپ کے لیے لاتی رہوں، موٹیویٹ کرتی رہوں آپ کو۔ درود کی تسبیح پڑھنا نہیں چھوڑیے گا، استغفار کی تسبیح پڑھتے رہا کریں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو کمنٹ کر دیا کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔